لوگ کہتے ہیں مجھے ذائقہ نصیب ہو، تو ذائقے والا پہلے کام تو کرو، ہر چیز پر توجہ. دیکھو نا یار، سارا سال رب تعالیٰ لوگوں کو گوشت دیتا ہے، اور وہ گوشت کھایا جا رہا ہے، گوشت آ رہا ہے، گوشت جا رہا ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، ہوٹلوں پہ پک رہا ہے. ابھی کسی بندے نے کہا مہنگا بڑا ہو گیا تو میں نے نہیں کھانا. شرعی مسئلہ یہی ہے کہ قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے، اس کا انکار نہیں. کوئی بندہ جان بوجھ کے اپنے اوپر جبر نہ کرے، ہمت ہے تو قربانی کرے. اور میرے سنگیو، سارا سال رب ہمیں دیتا ہے، ہم شور نہیں کرتے. سال میں ایک دن ہے اس کے نام، تو قربانی سے 1.5 مہینہ پہلے شروع ہو جاتا ہے. ایت کی جانور بڑے مہنگے ہیں. میں کہا جانور مہنگے نہیں تو موبائل سستے نہیں؟ یہ تو ذرا بتاؤ. دیکھو نا غریبوں کے پاس کتنے کتنے مہنگے ہیں، پوچھو ان سے. آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پرانے ماڈل کا موبائل مل جاتا ہے، جو نیا ہے وہ نہیں ملتا. یہ تو ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، بیچارے جو تنگ دست ہیں، غریب ہیں. ورنہ تو موج والے تو موج میں. تو ہر چیز سے بڑھ کر حضور نے فرمایا رب رسول سے پیار کرو گے تو ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا. اور دوسرا میرے کریم فرمانے لگے جس سے بھی محبت کرو اللہ رسول کی رضا کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سیاسی محبتیں چھوڑ دو، کام نکالنا چھوڑ دو. کام بڑھ گیا تھا تو پیار ہو گیا، اس کے بعد چھٹی. اللہ رسول کی رضا کے لیے پیار، اس پر پورا باب ہے خطبہ حدیث. کسی سے محبت کرو تو رب رسول کے لیے کرو. اور تیسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو، اتنا جتنا آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے. یہ دیکھو تمہیں کفر سے نفرت بھی ہے. ہمارے ہاں مسئلے بھی بڑے حساب کتاب سے لوگوں کو یاد ہوتے ہیں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں عیسائیاں میں روٹی کھانی جائز ہے، پوچھتے ہیں نا. میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں کہ یہ عیسائی امریکہ کا صدر ہوئے تو پھر بھی کسی نے مسئلہ پوچھا ہے کبھی؟ پھر تو اس میں وفد میں مشیر وزیر مولوی بھی بیٹھے ہوتے ہیں. پھر بھی پوچھو نا مسئلہ، کہ یہاں یہ مسئلہ بھی بندے کی حیثیت کے حساب سے پوچھنا ہے. تو اپنی طبیعت میں جب پیار لے آئیں گے کیسے آئے گا؟ خود کے حضور کی سیرت سنو. سبحان اللہ. یہ ملاد شریف آتا ہے تو غریب لوگ جاتے ہیں جلوس میں، امیر بھی جاتے ہیں پر کوئی سیاسی جلسہ ہوتا ہے. یہ سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں. حضور کے نام کی محفل سجی، اور محفل میں بھی وی آئی پی بن کے نہ بیٹھے بندہ کہ میں صدر محفل ہوں، میں مہمان خصوصی ہوں. محفل حضور کے نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کس طرح کر کے قابض ہو گیا؟ یہ تو حضور کے نام کی محفل ہے. اور نبی پاک کے نام کی محفل میں کوئی کیمرے میں آئے نہ آئے، رب رسول کی نظر میں سارے آ جایا کرتے. اس پہ بھی قبضہ. یا آپ نے حضور کے نام کی محفل سجائی ہے نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ بے شک بے شک. تو چاہیے تھا نا کہ جو سب سے تگڑا بندہ تھا وہ جھاڑو دیتا محفل سے پہلے. میں آج میرے کریم کے نام کی محفل. سبحان اللہ سبحان اللہ. تگڑے لوگ کہتے ہیں کہ لنگر میں نے بانٹنا ہے، میں نے پیک کرنا ہے، میں نے فلانا کام کرنا ہے. لیکن یہاں تو یہ کام بھی وہ غریب مسکین بیچارے کرتے ہیں، باقی تو سب مہمان خاص ہیں. حضور کے نام کی محفل ہو، حضور کی سیرت ہو. پھر اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو ہے نا نعت شریف پڑھی جا رہی ہے محفل میں تو سب نے سن لی. یہ بھی ہمارا مزاج ہونا چاہیے کہ کبھی ہم خود بھی کسی نعت خواں کے دروازے میں دستک دیں کہ یار دل بڑا بے چین ہے، کوئی حضور کی نعت ہی سنا. کبھی مولانا صاحب سے کہیں کہ حضور کا کوئی تذکرہ چھیڑیں. کبھی کبھی یوں بھی تو بڑی ٹینشنیں ہمیں ہوتی ہیں نا. گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے آج کل کام نہیں چل رہا، بزرگ ٹینشن ہے، پتہ ہوتا ہے نا آج کل جھگڑا ہو گیا فلانے سے تو ٹینشن چل رہی ہوتی ہے نا. ٹینشن کبھی ایسا بھی تو ہونا کہ ابا جی بسترے میں رو پڑے، بچے اماں سے پوچھیں کہ اماں جی ابا جی کو کیا مسئلہ ہے؟ کہ کچھ نہیں پتہ تیرے والی بات نہیں، یہ بتائیں تو صحیح بیماری ہے، کوئی ڈاکٹر کو بلائیں، حکیم کو بلائیں، کوئی پریشانی ہے. اماں کے پتر تیرے والی بات نہیں. تو پتر ضد کرتا کہتا اماں بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے. تو اماں بھی رو پڑی، کہنے لگی پتر تیرے باپ کو نا نبی کریم علیہ السلام کا مدینہ یاد ہے، اس کا روضہ رسول کے لیے دل بیچا ہے. کبھی یہ کیفیت بھی تو ہم پہ آئے نا، یہ رنگ بھی تو آئے نا. ہمارے بچے اس کا بھی تو اثر قبول کرے نا.
ہم نے محبت رکھی ہوئی ہے، جس دن محفل ہوگی اس دن نعرے لگائیں گے اس لیے کہ ہمیں حضور سے محبت۔ کوئی پوچھے گا تو کہیں گے بڑی بھائی اس کے کوئی عملی مظاہر بھی تو ہو نا، کوئی عملی دیکھیں نا، جس سے محبت ہو اس سے ملنے کو جی جاتا ہے کہ نہیں؟ حضرت بلال حبشی کا آخری وقت تھا تو ان کی بیوی کہنے لگی بڑے غم کا وقت ہے بلال، آپ جا رہے ہیں آخری ٹائم، لوگوں کو بچے یاد آتے ہیں، لوگوں کو پچھلی باتیں یاد آتی ہیں، فلانے کا کیا بنے گا؟ تو حضرت بلال فرمانے لگے یہ غم کا وقت نہیں، یہ تو کمال کا وقت ہے، آج آنکھیں بند کر کے جب قبر میں کھولوں گا تو سامنے حضور کی زیارت ہو آپ کے اوپر طاری ہو محبت مصطفیٰ ہمارے بچوں تک منتقل ہو۔ ہم نے اپنے بچوں کو باتیں سنائی ہیں، یا اپنی یا اپنے کسی بڑے کی یا کسی ڈاکٹر کی۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ گھر میں بیٹھ کے بچوں کو حضور کا تذکرہ سناتے تھے، نبی پاک۔ کچھ لوگ اللہ خیر کرے دین کے معاملے میں ان پڑھ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں تو پڑھے ہی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کتنے جمعے پڑھے ہیں آپ نے، کتنی محفلوں میں باتیں یاد کیوں نہیں رکھتے؟ جا کے سناتے کیوں؟ اپنے دلوں میں خاص پیار حضور کا، اور پھر اس پیار سے متعلقہ جتنی باتیں ہیں، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا، اس محبت سے متعلقہ جتنی محبتیں ہیں، حضور سے بھی محبت کرنی ہے اور حضور کے صحابہ سے بھی کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہر صحابی سے، ہر بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کچے پکے بندے کی کسی بات کا شکار نہیں ہو، اور حضور کی اولاد سے پیار کرنا ہے تو رج گئے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے تو فتویٰ دیا ہے کہ کس طرح حضور کی اولاد سے پیار کرنا ہے، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچوں سے، حضور کی اولاد کے بچوں سے تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے عین نور تیرا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے محبت کریں، ابلاغ دین میں، تبلیغ دین میں۔ ہم نے کتنے لوگ پوچھتے ہیں جناب آپ نے کتنے لوگوں کو شاگرد بنایا، کتنوں کو کیا بنایا، کتنوں کو کیا بنایا؟ یہ بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے نا، کتنوں کو نمازی بنایا؟ قائل کر لیتے ہیں نا ہم لوگوں کو، ہر کام میں بندے قائل ہو جاتے ہیں نا۔ یہ مجھے تھوڑا موقع ملا، یہ جانور آئے ہوئے تھے، میرا اپنا شوق ہے، والد صاحب میرے شوق رکھتے تھے، ویسے تو بڑے لوگ ہیں جانے والے، میں شوق سے چلا کرتا ہوں جانور خریدنے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ توبہ توبہ 1000 روپے کے لیے بھی لوگوں کو بڑا طریقہ آتا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ یہ بندہ جو اپنے حق میں سے ساری چیزیں کس طرح قابو کرتی ہیں سارا پتہ ہے، تو یہ بندہ اگر اللہ رسول کے حق میں کسی کو قائل کرے، دیکھیں نا وہ کسی بندے کو لوٹ پہ جائے نا 50,000 کی، ان سیدھا سیدھا فون نہیں کرے گا، السلام علیکم بھائیا 50,000 دینا ہے تو دے نہیں دینا ہوں، ایسے کہتے ہو نماز دے دیا کی دینا، اور مسیحی آیا کر کتنے کٹتے نہیں پیسے، تو جی آنا ہی دیا جا، نہیں آنا تو نہ، تم اپنی کمرے چ پینا ہے تو میں، یہی تبلیغ ہے نا ہماری۔ اپنے حق میں ضرورت پڑ گئی 50,000 کی، تو کیا کہا؟ فون کیا جناب میں ملنا سی، وہ کہتا تسی حکم کرو، کہتا نہیں ٹیلی فون والی گل ہی نہیں، میں تو 2 بجے ملا، کہتا تو 4 بجے مل، میں جاگنا پہ۔ پھر اس کے پاس گیا، پھر بھی ڈائریکٹ 50,000 نہیں مانگا، پھر بھی اسے کہانی سنائی، بڑا مجبور۔ پھر کئی لوگوں کی معاذ اللہ غیبت بھی کی، فلانے کو بھی پوچھے نہیں دیتے، فلانے کو بھی پورا ترلا لیا، پھر پکا وعدہ کیا کہ واپس بھی کر دوں گا، ساری کہانیاں سنا کے آخر میں کہا 50,000 چاہیے۔ بھئی اگر تجھے اپنے حق میں قائل کرنا آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے رب رسول کے حق میں بھی قائل کرنا، کسی اسے کہنا چل مسجد چلیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نے جنازہ پڑھایا، قبر کی تیاری میں تھوڑی دیر تھی تو محبوب بیٹھ گئے زمین پہ، ایک لکڑی کے ساتھ حضور زمین کریدنے لگے۔ ہم بڑے منتظر تھے کہ سرکار کے بعد صحابہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ قریب بات کہیں گے تو ہمارا بھلا ہوگا۔ فرماتے ہیں محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقدس نظریں جھکی ہوئی ہیں، زمین کورید رہے ہیں، سناٹا چھا گیا، کوئی بندہ نہیں بولتا۔ تھوڑی دیر کے بعد محبوب پاک علیہ السلام نے چہرہ نور اٹھایا،
سبحان آنکھوں میں اللہ آنسو، سبحان اللہ آنکھوں میں آنسو۔ اب حضور نے تبلیغ کی، امت کو سبق دیا، دیر تک خاموشی ہے پھر آنکھوں میں آنسو ہے، پھر فرمائے لوگوں قبر کی تیاری کر لو، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل۔ اللہ یہ وہ انداز ہے کہ جو انداز لوگوں کو قریب کرے گا دین۔ ایک تو صحابہ سے، اہل بیت سے، حضور کے دین سے پیار، پھر نبی پاک کی امت سے محبت۔ سبحان خود غرضی عام ہو گئی، لالچ عام ہو گیا۔ ہم تو رشتے لالچ کی بنیاد پر بنانے لگے، لالچ کی بنیاد۔ لڑکی والے پوچھتے ہیں کماتا کیا ہے، کتنی کو کمائی کر لیتا، پہلا سوال یہ ہے۔ اور اوپر سے بھی لڑکے والوں کا بھی لالچ ہے، وہ بھی کہتے ہیں جہیز کتنا آئے گا۔ تو جب اتنا اہم رشتہ جسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا ہے، جب وہ رشتہ لالچ کی بنیاد پر بنے گا، گھر میں ہر نعمت ہو نا، میاں بیوی کا پیار نہ ہو تو گھر چلتا نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ بے شک جو رشتے لالچ کی بنیاد پہ بنے گے وہ چلیں گے، ان میں پیار آئے گا، سکون آئے گا۔ تو ہم نے تو لالچ کی بنیاد پر سارا کچھ کیا، سیاسی رشتے ہو رہے ہیں، تعلق بن جائے گا، ربط ہو، کیسے آپ کیسے سکون میں آئیں گے؟ لکڑیوں سے تو شادیاں ہو رہی ہیں، بینک بیلنس سے تو بیاہ ہو رہا۔ تو حضور کی امت سے محبت کریں، خود غرضی چھوڑ دیں۔ غریبوں کی بیٹیاں منتظر ہیں، باپ کے پاس پیسے دو، کس طرح کر کے شادی کریں؟ ہم نے، آپ بھی لوگوں نے، آپ حیران ہوں گے، ایک عجیب تجزیہ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ گرمی شروع ہوتے فریزر لینے چاہیے نا لوگوں کو، لیکن لوگ عید سے پہلے فریجیں خریدتے ہیں۔ پھر سوال کرتے ہیں محرم میں کہ مولانا قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز ہے؟ میں کیا اگلے محرم تک رکھیں، اس سے اگلے میں بھی کھانا۔ کسی نے بتا دیا کہ بعد میں گوشت نہیں ملے، اور اٹھا اسے لے جا، اس غریب کے دروازے تک پہنچا جو دروازہ اندر سے بند کر کے بیٹھا ہے۔ اور عید والے دن بھی چونکہ وہ کیا کرے، چودھری صاحب نے دلائنا لوانیاں نے قربانی کر دی، ان سے بڑے ایک لاتے رکھ کے آخر جناب سیٹھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تو پہلے بھی نہیں لے گیا، تو بتا رب نے تجھے کتنی دفعہ دیا ہے؟ کبھی کہا ہے کہ تجھے پچھلے مہینے بھی دیا تھا 2 لاکھ، تو پھر آ گیا ہے، اور تو اس کے رستے میں دیکھتا ہے، اور تو ٹیسٹر لے کے اور وارثہ مان کری نہ وارثہ، رب بے وارثہ کر کے مار دے۔ اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ لوگ وہ بن کے بیٹھ گئے، حضور کی امت سے پیار کریں، غرباء سے، مساکین سے، اور عید پہ ایک جوڑا کم خرید لیں، کسی غریب کا سوچ لو، حضور اس سے راضی ہوگا، اس سے نبی پاک کی محبت دل میں پیدا ہو۔ تھوڑی سی اپنے دلوں میں گنجائش بنائیں، لوگوں کو تھوڑا معاف کریں۔ جو ذہن اپنی بیٹی کے بارے میں ہے وہ بہو کے بارے میں بھی بناؤ، جس طرح اسے معافیاں دیتے ہو اسے بھی معافی دو۔ میں بات ختم کرنے لگا تھا پر ایک بات میرے ذہن میں اور آ گئی، آپ سب تو نہیں گئے عرض کر دوں، میں تھوڑی سی تقریر کرنے والا مولوی، مختصر سی مضمون میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، میں بات سمیٹتا ہوں۔ دوستو یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک نسخہ دیا ہے، حضور نے فرمایا تم رب کی راہ میں خرچ کرو اور رب تمہارے اوپر خرچ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پاس 1 دینار ہو، حضور نے فرمایا اپنی ذات پہ خرچ کر۔ عرض کی حضور اگر ایک اور ہو تو میں اپنی بیوی پہ خرچ کروں۔ اللہ یا رسول اللہ اگر ایک اور ہو تو فرمایا اپنی اولاد پہ خرچ کر۔ یا رسول اللہ ایک اور ہو تو فرمایا اپنے خادم پہ، ملازم پہ خرچ کر۔ عرض کی حضور اگر ایک اور ہو تو حضور نے فرمایا پھر تو تجھے رب کے راستے میں دینا چاہیے کہ نہیں؟ تیرا خرچہ بھی ہے، بال بچے کا بھی ہے، ملازم کا بھی ہے، بیوی کا بھی ہے، پھر بھی تو اللہ کے حضور خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، یہ معاملہ اس بندے کے لیے بھی ہے جو کروڑ پتی ہے، جو تھوڑا خرچ کر سکتا ہے نا 10-20، اسے بھی پیچھے رہنا، اسے بھی دیکھے نا کہ وہ کسی میں کتنے کو خوشی تقسیم کر سکتا ہے۔ ہم نے سارے غریب لگا دیے ہیں، MNA صاحب آن گے تو انہوں کا کچھ کرن گے، وہ بیچارے نے کی کرنا ہے؟ بولے تو جڑا الیکشن سے خرچہ آیا انہیں پہلا وہ پورا کرنا، اس
کے بعد وہ دیکھے گا اس نے آگے کیسے چلنا ہے، وہ کہاں کچھ کرے گا. ہمیں ایک دوسرے کا بازو تھامنا چاہیے. یہ بھی حضور کی محبت ہے کہ حضور کی امت سے پیار کیا. سبحان اللہ. لوگ قرضوں کے نیچے پس کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم حال نہیں پوچھتے. پھر برادری آ کے کہتی ہے مرنے کے بعد کہ اے روٹی میری، ایک فلانی تیری، ایک فلانی. بھائی آپ کیا آپ کو پتہ ہے مقروض کو زکوٰۃ لگتی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں مقروض ہو گیا تھا حضرت جابر بن عبداللہ، کوئی میری داد رسی نہیں کرتا تھا، رسول پاک خود چل کے میرے سفارشی بن گیا. حضور سفارشی بن گیا. یہاں کون ایسے لوگوں کے ساتھ چلتا ہے؟ لوگ تو بعد میں لا تلقی کرتے ہیں. تو حضور کی امت سے پیار کرو. اپنی تدبیر تو میرے ایک اور بات بھی، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، 4 بھائی ہیں، ایک اللہ نے زیادہ دے دیا ہے، باقی کمزور رہ گئے. جس کو زیادہ مل جاتا ہے وہ سمجھتا میرا حق تھا، مجھے ملنا چاہیے. ایسا نہ کریں. اور پھر کہتے ہیں میں نے محنت بڑی کی تھی، اور محنت سے ملتا تو سب سے زیادہ مزدور کو ملتا. خدا کے فضل سے ملا ہے. ڈھل کے وقت گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کرے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سچی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عامل الوجود والكرم وآله وسلم. اللہ ہماری حاضری قبول فرما. جن دوستوں نے یہ بندوبست کیا انہیں بہترین صلہ عطا فرما. جو تشریف لائے انہیں دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما. ہمارے گناہ معاف فرما. ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا دے دے. مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے. تنگ دستوں کو وسعت رزق عطا فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما. علم نفع والا، عمل اخلاص والا عطا فرما. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد. السلام علیکم.